رمضان کا چاند، عید کا چاند، بڑی عید کا چاند، اس میں نہیں ہمیں ٹکاتا. نارمل چل رہے ہوتے سارے مہینے، مسئلہ کب بن جاتا ہے کہ ہر مہینے میں کوئی چاند آتا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آج کے چاند میں بھی کم پریشانی ہوگی، سب سے زیادہ کب ہوگی؟ عید والا، کیونکہ ذہن بن چکا ہوگا کہ عید ہماری 29 کی پکی. کہتے عید 29 کی ہوتی، 30 کی ہوتی، کہنا سنا امت 29 روزے رکھنے. دن کے لیے سب سے اوکھا روزہ کون سا؟ مفتی کے بیگم کے دوپٹے کا رنگ نہیں ہوا تھا، وہ رات کو بھول گیا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آیا نہیں بنائے کہ سوئیاں بتائیں، لگے رشتہ. تو نہ کریں گے کہ ان چیزوں میں مت الجھے. ایام معدودات، یہ تھوڑے سے اللہ کتنا مہربان. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہے، مسافر ہے، وہ بات پہ رکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کے لیے نماز کیسی ہے؟ آدھی. مسافر کو اللہ نے آدھی نماز دی، اس کا روزہ مؤخر کر دیا. مریض کا روزہ مؤخر کر دیا. حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر چاہے تو روزے کو مؤخر کر دے، بعد میں پکڑ دے. ہاں اتنا برا ہو گیا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اسے پتا میں نہیں، تو وہ فدیہ دے. فدیے میں غلطی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے آپ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑی باریکی سے سمجھا دیں گے. کہتے ہیں کس نے کہا کہ روزہ جو نہیں رکھے گا فدیے میں کسی کو روزہ رکھوائے گا؟ باجی میں روزہ نہیں رکھنا، تسی میرے روزے رکھ دو. قطعاً نہیں ہے. فدیہ تو طعام مسکین ہے، فدیہ صرف بھوکے کا کھانا ہے، اس میں سحری افطاری کا کوئی تعلق. صرف بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. آپ نے 2 وقت کا کھانا نہیں دینا، 1 وقت کا کھانا دینا. فدیہ تو طعام مسکین، بھوکے کا کھانا ہے. اللہ نے بڑے برکت والے لوگ بنائے تھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 103 سال کی عمر میں وفات پائی. انس بن مالک 103 سال کی عمر میں فوت ہوئے. تو آخری 2 سال پھر حدیثوں میں لکھا ہے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. کسی بندے کو بلاتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دیتے ہیں. کہتے ہیں میرا فدیہ. یہ 1 دفعہ بھی دے سکتے مہینے کا. آپ سمجھتے 30 دن تک پکا کھانا یہ ہے، بندے کو پیسے دے دیں، چیز دے دیں. اس کا سحری افطاری سے روزے سے کوئی تعلق نہیں. کہ کوئی غریب لوگ کو جو میں اپنا روزہ رکھوانا نہیں، صرف کھانا دے دیں، کھانے کے پیسے دے دیں یا کھانا دے دیں. جو یہ امید رکھے کہ آئندہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا فدیہ ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ مسکین کا کھانا. بڑا ہی خوبصورت. اور پھر آگے کہا کہ جو روزہ رکھے یہ بہتر ہے، جو نیکی میں آگے بڑھے وہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ اس وقت کی آیتیں ہیں جب روزہ مکمل فرض نہیں ہوا تھا، عادت پڑ گئی تھی. پھر کوئی فدیے والی بات ختم ہو گئی نا. صرف مسکین پہلے تھا کہ ہر کوئی فدیہ دے سکتا تھا. اور اس وقت کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. اگلی بات کہتا ہوں، وہ آج کا میرا موضوع نہیں، مگر اس کے بغیر رمضان چلے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ. جہاں روزے کی فرضیت کی باتیں کی، ساتھ ہی کیا تھا؟ رمضان کو مہینہ جس میں ہم نے کیا نازل کیا؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اس میں دلیلیں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. فرقان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تمیز آ جائے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے. یہ فرقان ہے. فرقان بینات من الہدی والفرقان، اس میں دلیل ہے، بین ہے. ہدایت کے متعلق دلیل اس قرآن میں ہے اور فرقان بھی اسی قرآن میں. قرآن نام ہے فرقان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہیں فرقان دیں گے. جس کو رمضان ملے گا فرقان بھی اسی کو ملے گا اور قرآن بھی اسی کو ملے گا. اور ایک اور بات پہلے ہی بہت لکھتے ہیں، رمضان کی وجہ سے قرآن کی فضیلت نہیں ہے.